پاکستان اسسٹو ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن PATF لیڈنگ ٹورڈز انڈیپینڈنس www.patf.pk کمپیوٹر ٹیوٹوریلز کے سلسلے میں آج ہم جو ٹیوٹوریل ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ابتدائی لیول کا ہے۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم کی بورڈ سے متعلق سیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر کس طرح مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کی بورڈ بیسیکلی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے، یعنی ایسا آلہ ہے جس کے ساتھ ڈیٹا کمپیوٹر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ CPU کے ساتھ ایک وائر کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے۔ آج کل وائرلیس کی بورڈ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ کی بورڈ پر بہت ساری کیز ہوتی ہیں۔ اس کی شکل پلاسٹک کے تختے جیسی ہوتی ہے جس پر بہت سارے بٹن لگے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں دو طرح کے کی بورڈ اویلیبل ہیں، ایک سٹینڈرڈ کی بورڈ اور دوسرے ملٹی میڈیا کی بورڈ۔ سٹینڈرڈ کی بورڈ پر 102 سے 108 کے درمیان کیز ہوتی ہیں اور ملٹی میڈیا کی بورڈ پر اس سے زیادہ کیز ہو سکتی ہیں۔ جب ہم کمپیوٹر کو جہاز کے ساتھ آپریٹ کریں گے تو ہم نے اسے کی بورڈ کے ذریعے ہی آپریٹ کرنا ہے، یعنی تمام کام ہم کی بورڈ کے ساتھ کریں گے، ماؤس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کی بورڈ پر مہارت حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم ایزیلی اپنا کام کر سکیں۔ کی بورڈ کو سمجھنے کے لیے ہم اسے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ کیز یاد ہو سکیں۔ سب سے پہلے کی بورڈ کے ٹاپ کی طرف آپ ہاتھ لگائیں۔ پہلی رو میں آپ محسوس کریں گے کہ لیفٹ سائڈ پر کونے پر ایک بٹن ہے جو اکیلا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 کیز کے 3 جوڑے بنے ہوئے ہیں اور پھر کچھ کی بورڈ پر آگے ایک 3 کیز کا جوڑا بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ جو 4 کی کیز کے 3 پیئر بنے ہوئے ہیں کی بورڈ پر، ان کو فنکشنل کیز کہتے ہیں، اور ان سے پہلے جو بالکل لیفٹ سائڈ پر ایک اکیلی کی ہے اس کو اسکیپ کی کہتے ہیں۔ فنکشنل کیز میں F1 سے F12 تک کیز ہیں۔ پہلے پیئر میں F1 سے F4 تک کیز ہوں گی، پھر F5 سے F8 تک، پھر F9 سے F12 تک کیز ہیں۔ یہ کمپیوٹر کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ فنکشن کیز سے اگر آپ نیچے کی طرف فنگرز کو موو کریں تو آپ کو لیفٹ ٹو رائٹ کی طرف اور پھر ٹاپ سے باٹم کی طرف کیز کا ایک گروہ محسوس ہوگا، جس میں چھوٹی چھوٹی کیز بھی ہیں اور کچھ بڑی کیز بھی ہیں۔ اسے ہم الفابیٹیکل پیڈ یا ٹائپنگ پیڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کی ٹاپ رو میں 14 یا 15 کیز ہو سکتی ہیں۔ جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو اسی پیڈ کو یوز کرتے ہیں۔ اس میں A to Z الفابیٹ ہیں، کچھ پنکچویشن سائنز ہیں اور نومیریکل کیز ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اسپیشل کیز بھی ہیں جن کے ساتھ ہم مختلف آپریشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹائپنگ پیڈ کی رائٹ سائڈ پہ آپ اگر تھوڑا ہینڈ لے کے جائیں تو آپ کو 6 کیز کا ایک مجموعہ نظر آئے گا اور اس کے نیچے 4 کیز بھی محسوس ہوں گی جن میں اوپر ایک اکیلی کی ہے اور 3 نیچے لائن میں ہیں۔ اس حصے میں یہ جو 6 کیز ہیں ان کو 6 پیک کہا جاتا ہے۔ 6 پیک کے نیچے 4 جو کیز ہمیں ملیں گی جن میں ایک اکیلی اور 3 نیچے لائن میں ہیں، انہیں ایرو کیز کہتے ہیں۔ اب 6 پیک کے اوپر کچھ کی بورڈز میں ساتھ ہی 3 مزید کیز دی ہوتی ہیں، یا پھر کچھ کی بورڈز میں تھوڑے فاصلے پر اوپر کر کے 3 کیز دی ہوتی ہیں۔ یہ کی بورڈ کی شیپس کمپنی کے ڈیزائن کے حوالے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیز یہی رہتی ہیں، یا تو وہ کھلی ہو کر فاصلے پر ہو سکتی ہیں یا پھر بہت کلوز ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ
ہو سکتی ہیں۔ 6 پیک کی رائٹ پہ آپ ہاتھ کو لے کر جائیں تو کی بورڈ کا رائٹ سائڈ والا کنارہ آ جائے گا۔ اس کنارے پر بھی کچھ کیز کا گروہ ہے۔ اس گروہ کا نام نم پیڈ یا نومیریکل پیڈ ہے۔ اس میں 2 فنکشن ہوتے ہیں، نم لاک آن اور آف۔ اگر ہم اسے آن کر کے استعمال کرتے ہیں تو یہ کیلکولیٹر پیڈ یا نم پیڈ کا کام دیتا ہے، جس میں گنتی ہے اور پلس، ڈیش، ملٹیپلائی اور ڈویژن کے سائنز ہیں۔ نم لاک آف ہونے کی صورت میں یہ 6 پیک اور ایرو کیز والا کام ہی کرے گا۔ یہ تھا کی بورڈ کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن۔ آئیے اب ہم اس کو کیز کے حوالے سے سیکھتے ہیں کہ اس کی کیز کو آپ نے کس طرح ذہن نشین کرنا ہے اور پھر ٹائپنگ کیسے کریں گے۔ پہلے پورشن میں ہم کیز کو ذہن نشین کرتے ہیں کہ اس پر کون کون سی کیز کہاں کہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے کی بورڈ کی ٹاپ لیفٹ پر اپنا ہاتھ لے جائیں، وہاں پر ایک اکیلی کی ہے، اسے اسکیپ کہتے ہیں، ESCAPE، اور کی بورڈ پر اس کے اوپر صرف ESC ہی لکھا ہوتا ہے۔ اسے پریس کر کے دیکھیں۔ Escape. Escape. اسکیپ سے آگے آپ فنگر کریں تو آپ کو کیز کا پیئر ملے گا، جس میں پہلی کی F1 کی ہے، F1. پھر F2، F2. پھر F3، F3. پھر F4، F4. اسی طرح آگے ایک گیپ آئے گا، گیپ کے بعد پھر F5، F5. پھر F6، F6. F7، F7. F8، F8. پھر گیپ آ جائے گا، گیپ کے بعد F9، F9. F10، F10. F11، F11. F12۔ F12. یہ فنکشن کیز ہیں۔ ان کے آگے کچھ کی بورڈ پر بالکل ہی F12 کے فوراً بعد، یعنی کہ اسی ترتیب میں تھوڑے سے گیپ کے بعد مزید 3 کیز ہوتی ہیں، جن میں پرنٹ اسکرین، Print screen. اسکرول لاک Scroll lock. اور پاز، Pause. یہ کیز ہوتی ہیں۔ ان کیز کو ہم ڈسکس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ جاز کے ساتھ ہمارے کسی کام نہیں آتی۔ فنکشن کیز کے نیچے ٹائپنگ پیڈ ہوتا ہے۔ اس پیڈ کا لے آؤٹ یا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں اوپر سے نیچے کی طرف 5 روز ہوتی ہیں۔ لیفٹ ٹو رائٹ ہر روز میں کیز کی تعداد مختلف ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اسکیپ کی پر آئیں اور اس سے نیچے فنگر کریں، آپ کو ایک کی ملے گی جو کہ گراف کی ہے۔ اس کو پریس کرتے ہیں، Graph. یہ ریاضی کا سمبل ہے یا پائی بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ون کی جو ہے وہ 1 ہے، 1. پھر 2، 2. پھر 3، 3. 4، 4. 5، 5. 6، 6. 7، 7. 8، 8. 9، 9. 0، 0. ڈیش، Dash. ایکول، Equals. بیک اسپیس۔ Backspace. یہ الفابیٹیکل پیڈ کی ٹاپ رو تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ رو میں آتے ہیں، پہلی کی پریس کرتے ہیں، ٹیب، Tab. کیو، Q. ڈبلیو، W. ای، E. آر، R. ٹی، T. وائی، Y. یو، U. آئی، I. او، O. پی، P. لیفٹ بریکٹ، Left bracket. رائٹ بریکٹ۔ Right bracket. اس کی بورڈ پر رائٹ بریکٹ کے بعد انٹر ہے۔ Enter. جس کی بورڈ میں یہ صورتحال ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ انٹر کا بٹن بہت بڑا ہے، وہ 2 روز کے برابر سپیس لیے ہوئے ہے۔ اب ہم سیکنڈ رو سے نیچے والی جو رو ہے، یعنی کہ ٹاپ سے نیچے کی طرف تھرڈ رو، اس میں آتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہے۔ پہلی کی کیپس لاک، Caps lock off. پھر اے، A. ایس، S. ڈی، D. ایف، F. جی، G. ایچ، H. جے، J. کے، K. ایل، L. سیمیکولن، Semicolon. اپاسٹروفی، Apostrophe. انٹر۔ Enter. یہ انٹر کے 2 بٹن نہیں ہیں، ایک ہی بٹن ہے، وہ یوں ایل شیپ میں ہے۔ رائٹ بریکٹ کے آگے بھی وہی بٹن ہے اور اپاسٹروفی کے بعد بھی وہی بٹن ہے۔
यानी कि वो 2 रोज के बराबर ऊंचाई रखता है। अब हम थर्ड रो से बिलो जो रो है, रो नंबर 4, उसमें आते हैं। सबसे पहली की बड़ी सी जो है ये शिफ्ट की है, लेकिन ये जाज बोलता नहीं है। Z, Z, X, X, C, C, V, V, B, B, N, N, M, M, कॉमा, comma, पीरियड। period, ये जो पीरियड है ये फुल स्टॉप भी कहलाता है। स्लैश, slash, और स्लैश के बाद फिर शिफ्ट की है। शिफ्ट की जो है ये खामोश की है। अब इस रो से नीचे जो लास्ट रो है कीबोर्ड की, टाइपिंग पैड की, हम वहां पर आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पर पहली की कंट्रोल, उसके बाद विंडो, ये स्टार्ट मेन्यू की है। इसके बाद आल्ट, फिर स्पेस जो बहुत लंबी की है, space, स्पेस के बाद आल्ट, आल्ट के बाद फिर विंडो, विंडो के बाद फिर एप्लीकेशंस, applications, एप्लीकेशंस के बाद फिर कंट्रोल। ये था टाइपिंग पैड। इसमें हमने देखा कि कुछ कीज को जाज ने अनाउंस नहीं किया। ये वो कीज हैं जिनके साथ हम कुछ कमांड्स या फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। इनमें ऑल्ट कीज हमने पढ़ी, वो मेन्यू कीज हैं, और विंडो कीज पढ़ी जो कि स्टार्ट मेन्यू है, हमारे सिस्टम का मेन मेन्यू। कंट्रोल और शिफ्ट कीज के साथ मुख्तलिफ फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं और कमांड्स क्रिएट की जाती हैं। जाज इन्हें अनाउंस नहीं करता। जब हम इन्हें किसी की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेस करेंगे तो फिर जाज इन्हें अनाउंस करेगा। control shift up arrow, देखें, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। अब हम टाइपिंग पैड की टॉप रो के लास्ट बटन जो कि बैक स्पेस है, उससे राइट पे फिंगर करेंगे तो हमें एक छोटी सी की मिलेगी। इसका नाम इंसर्ट है। ये भी खामोश की है, जाज इसको अनाउंस नहीं करता। इसको जाज की भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ जाज के मुख्तलिफ फीचर्स कंट्रोल होते हैं। इंसर्ट के नीचे डिलीट का बटन है। delete, अब इंसर्ट की राइट पे आप फिंगर करें तो होम का बटन है। home, होम के बिल्कुल नीचे एंड का बटन है। end, होम की राइट पर पेज अप है। page up, पेज अप के बिल्कुल नीचे पेज डाउन है। page down, ये 6 पैक कहलाता है। 6 पैक के नीचे आप फिंगर्स लेकर आए तो आपको 4 कीज मिलेंगी, जिनमें 3 नीचे लेटी हुई हैं और एक ऊपर अकेली खड़ी है। इनको एरो कीज कहते हैं। ये जो अकेली खड़ी की है इसको अप एरो कहते हैं। up arrow, अप एरो के बिल्कुल नीचे डाउन एरो है। down arrow, डाउन एरो की लेफ्ट पर लेफ्ट एरो है। left arrow, डाउन एरो की राइट साइड पर राइट एरो है। right arrow, एरो कीज कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हम 6 पैक पर वापस आते हैं और पेज अप की राइट पर फिंगर करते हैं तो एक गैप के बाद फिर हमें एक कीज का मजमुआ जो नजर आता है जिसे नम पैड या न्यूमेरिकल पैड कहते हैं। अब हम इसकी कीज को सीखते हैं। आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये 2 तरह के फंक्शंस रखती हैं। अब पेज अप से आप राइट फिंगर करें तो पहली जो छोटी की मिलेगी इसको प्रेस करते हैं। num lock on, नम लॉक ऑन हुआ। दोबारा इसी की को प्रेस करते हैं, num lock off, नम लॉक ऑफ। फिर इसे प्रेस करते हैं ताकि ये ऑन हो जाए। num lock on, नम लॉक ऑन करने के बाद अब हम इस न्यूमेरिकल पैड या नम पैड के फंक्शंस को सीखते हैं। नम लॉक ऑन ऑफ की राइट पे स्लैश यानी तकसीम की है। slash, स्लैश की राइट पर स्टार, star, ज़रब की अलामत। मजीद राइट पर डैश, dash, माइनस की अलामत। डैश के नीचे एक लंबी सी की प्लस की है यानी जमा की अलामत। plus, प्लस के नीचे बिल्कुल वैसे ही लंबी सी की एंटर है। enter, एंटर के नीचे वाले कोने से लेफ्ट साइड पर अगर आप आए तो एक छोटी सी की मिलेगी। ये पीरियड या डेसिमल पॉइंट कहलाती है। period, जाज इसे पीरियड ही अनाउंस करता है। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पर आएंगे तो आपको 0 की मिलेगी। 0, 0 के लेफ्ट कोने से आप ऊपर फिंगर करें तो जो छोटी की मिलेगी ये 1 है। 1, फिर राइट पे 2, 2, फिर 3, 3, फिर 1 के ऊपर 4, 4, 4 की राइट पे 5, 5, 5 पर डॉट बना हुआ है। फिर 6, 6, फिर 4 के ऊपर 7, 7, 7 की राइट पे 8, 8, 8 की राइट पे 9, 9,
न्यूमेरिकल पैड नम लॉक ऑन होने की सूरत में कंप्लीट हुआ। अब हम इसे नम लॉक ऑफ करके समझते हैं कि ये क्या बन जाएगा। Num lock off. जब नम लॉक ऑफ होगा तो स्लैश जो है वो लेफ्ट माउस बटन कहलाएगी, Left mouse button. स्टार राइट माउस बटन कहलाएगा, Right mouse button. डैश जाज कर्सर कहलाएगा, JAWS cursor. और जो प्लस है वो पीसी कर्सर कहलाएगा। PC cursor. जाज कर्सर और पीसी कर्सर जाज के अपने दो कर्सर्स हैं जो रीडिंग में काम आते हैं। अब एंटर जो है वो एंटर ही रहता है, डेसिमल पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाता है, जो जीरो की है वो इंसर्ट या जाज की में तब्दील हो जाती है। 1 एंड की बन जाता है, 7 होम बन जाता है, 9 पेज अप बन जाता है, 3 पेज डाउन बन जाता है, 2 डाउन एरो, 8 अप एरो, 4 लेफ्ट एरो, 6 राइट एरो। ये थी कीज। इनको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, फिर हम आगे स्टेप पर चलेंगे।